السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ٹیمپل، ٹائیگر اور کماؤں کے آدم خور، جم کاربٹ کی یہ تحریر ہے جس کا ترجمہ منصور کیسرانی نے کیا ہے۔ ٹیمپل ٹائیگر، ایسے افراد جو ہمالیہ کے بالائی علاقوں میں نہیں رہے، ان کے لیے یہ اندازہ کرنا ناممکن ہے کہ اس انتہائی کم آباد علاقے میں توہم پرستی کس حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ بالائی علاقوں میں رہنے والے افراد کی توہم پرستی اور کم بلند علاقوں میں رہنے والے نسبتاً تعلیم یافتہ افراد کے عقائد کے درمیان حد فاصل مقرر کرنا بہت دشوار ہے۔ جہاں ایک کے عقائد ختم ہوتے ہیں وہیں سے دوسرے کی توہم پرستی شروع ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ میری اس داستان میں بیان کردہ توہم پرستی پر آپ کو ہنسی آئے، تاہم ہنسنے سے قبل آپ ان توہمات کا مقابلہ اپنے ان عقائد سے کیجیے جن میں آپ نے پرورش پائی۔ کیسر کی جنگ کے فوراً بعد رابرٹ بلیئرس اور میں کماؤں کے اندرونی علاقوں میں شکار کھیل رہے تھے، اور ہمارا کیمپ ستمبر کی ایک شام تری سیول کے دامن میں لگا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہر سال 800 بکریاں تری سیول کے شیطان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ 15 بہترین اور ماہر پہاڑی تھے جو میرے ساتھ ہمیشہ سے شکاری مہمات پر ہمراہ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک گھڑ والی کا نام بالا سنگھ ہے جو میرے ساتھ کئی سالوں سے ہے، اور میرے شکاری کیمپ پر وہ یہ ساتھ رہتا ہے۔ اس کا محبوب مشغلہ میرے کیمپ کا سب سے بھاری سامان اٹھا کر لمبے لمبے ڈاک بھرتے ہوئے اور پورے قافلے کو گانے وغیرہ سنا کر محظوظ کرنا ہے۔ رات کو کیمپ فائر کے گرد یہ افراد جمع ہو کر گاتے اور پھر سونے چلے جاتے۔ تری سیول کے دامن میں پہلی رات زیادہ دیر تک گانے گا کر، تالیاں بجاتے، شور کرتے اور پیپے وغیرہ بجا کر پھر یہ لوگ سونے چلے گئے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اس جگہ ہم کئی دن رکتے اور آس پاس کے علاقے میں پہاڑی بکریوں وغیرہ کا شکار کرتے، تاہم صبح اٹھتے ہی ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ سارے ہمراہی سامان باندھ کر کیمپ منتقل کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جگہ بہت نم ہے، پانی بھی اچھا نہیں، ایندھن کی لکڑیاں دور سے لانی پڑتی ہیں، اور یہ کہ محض 2 میل آگے بہت عمدہ مقام موجود ہے۔ میرے سامان کو اٹھانے کے لیے 6 افراد تھے، لیکن میرا سارا سامان 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ بالا سنگھ کیمپ فائر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر اور شانے پر کمبل تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں جوں ہی بالا سنگھ کی طرف بڑھا، تمام افراد اپنے کام کاج چھوڑ کر انتہائی توجہ سے مجھے دیکھنے لگے۔ بالا سنگھ نے مجھے آتے دیکھا لیکن خوش آمدید نہیں کہا۔ یہ بات بہت عجیب تھی۔ میرے ہر سوال کا اس نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ وہ ٹھیک نہیں۔ 2 میل کا سفر ہم نے اس دن انتہائی خاموشی سے طے کیا۔ بالا سنگھ سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے خواب میں چل رہا ہو یا نشے میں ہو۔ یہ بات صاف ظاہر کرتی تھی کہ بالا سنگھ کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آئے اس سے دیگر 14 افراد بھی پوری طرح متاثر تھے۔ روزمرہ کے کام کاج کو یہ لوگ انتہائی بے دلی اور عدم توجہی سے کر رہے تھے۔ ہر ایک کا چہرہ اترا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میرا 40 پاؤنڈ وزنی خیمہ جو رابرٹ اور میں ایک ساتھ استعمال کر رہے تھے، جب تک نصب ہوتا، میں نے اپنے پرانے ملازم موٹی سنگھ کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بالا سنگھ کو کیا ہوا ہے۔ موٹی سنگھ 25 سال سے میرے ساتھ ہے۔ انتہائی ٹال مٹول اور لیت و لال کے بعد مجھے بالا سنگھ کی مختصر کہانی پتہ چلی۔ موٹی سنگھ نے کہا کہ کل جب وہ لوگ گزشتہ رات کیمپ فائر کے گرد بیٹھے گا بجا رہے تھے، تری سیول کا شیطان سیدھا بالا سنگھ کے منہ میں گھسا اور بالا سنگھ نے اسے نگل لیا۔
موٹی سنگھ نے کہا کہ انہوں نے ٹین بجائے اور شور و گل کر کے اس شیطان کو بھگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بالا سنگھ ایک طرف کمبل اوڑھے بیٹھا تھا، چونکہ وہ دوسروں سے انتہائی دور تھا کہ وہ ہماری بات چیت نہ سن سکتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھے تکتا رہا اور پھر مایوس لہجے میں بولا کہ صاحب اب کیا بتانا کہ کل رات کیا ہوا تھا، آپ نے یقین ہی نہیں کرنا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے کبھی پہلے اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے ہمیشہ میری بات پر یقین کیا ہے، تاہم یہ بات یقین کی نہیں بلکہ سمجھنے کی ہے۔ میں نے کہا کہ چاہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، تم اپنی بات پوری کرو، لفظ بہ لفظ مجھے بتاؤ کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ لمبے وقفے کے بعد اس نے کہا، اچھا صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہم پہاڑی لوگ رات کو اس طرح گاتے ہیں کہ ایک بندہ بول اٹھتا ہے اور باقی مل کر اس بول کو دہراتے ہیں۔ میں نے گانا گاتے ہوئے جب منہ کھولا تو تری سیول کا شیطان میرے منہ میں گھس گیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسے اگل دوں، لیکن وہ میرے منہ سے ہوتے ہوئے معدے میں اتر گیا۔ چونکہ آگ کی روشنی کافی تھی، سب نے یہ منظر دیکھا اور انہوں نے شور مچا کر اور پیپے بجا کر شیطان کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اس نے سسکی لے کر کہا کہ شیطان اب جانے والا نہیں۔ میں نے پوچھا کہ شیطان اب کہاں ہے؟ بالا سنگھ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ شیطان یہاں ہے صاحب، مجھے اس کی حرکت صاف محسوس ہو رہی ہے۔ رابرٹ نے سارا دن ہمارے کیمپ کے مغرب کے علاقے کا جائزہ لیتے ہوئے گزارا۔ انہوں نے بہت ساری پہاڑی بکریاں دیکھیں اور ایک شکار بھی کی۔ رات کو کھانے کے بعد ہم نے مل کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس شکار سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھیں اور ہم کئی ماہ سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رابرٹ 7 دن کا پیدل سفر کر کے اور میں 10 دن کا مشکل راستہ طے کر کے یہاں پہنچے تھے، اور پہلی ہی رات بالا سنگھ نے تری سیول کا شیطان نگل لیا۔ ہماری ذاتی رائے اس بارے میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے ہمراہیوں کو پورا یقین تھا کہ بالا سنگھ کے پیٹ میں تری سیول کا شیطان موجود ہے، اور خوف کے مارے سارے ہی اسے کنی کترا رہے تھے۔ اس صورتحال میں شکار پر 1 ماہ گزارنا ناممکن تھا۔ واحد حل یہی تھا کہ میں بالا سنگھ کے ساتھ نینی تال واپس لوٹ جاؤں، جبکہ رابرٹ اپنا شکار جاری رکھے۔ اگلی صبح میں نے سامان باندھا اور رابرٹ کے ساتھ قبل از وقت ناشتہ کر کے ہم 10 دن کی پیدل سفر پر واپس نینی تال روانہ ہو گئے۔ بالا سنگھ 30 سال کا ہٹا کٹا بندہ جب نینی تال سے نکلا تو زندگی سے بھرپور تھا۔ اب جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے پریشانی جھلک رہی تھی، اور اس کے اطوار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اب اسے زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میری بہنوں نے، جن میں سے ایک میڈیکل میں تھیں، اس نے پوری کوشش کی، لیکن بے سود۔ دور اور نزدیک کے دوست احباب بھی بالا سنگھ کو ملنے آئے، لیکن وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا۔ اگر کوئی اس سے بات کرتا تو جواب دیتا، ورنہ خاموش رہتا۔ نینی تال کے سول سرجن کرنل کک انتہائی تجربہ کار ڈاکٹر تھے اور ہمارے گہرے خاندانی دوست بھی۔ میری درخواست پر وہ میرے ساتھ چل کر بالا سنگھ کے گھر اسے دیکھنے آئے۔ ہر ممکن طریقے سے معائنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بالا سنگھ جسمانی طور پر 100% صحت مند ہے اور وہ اس کی موجودہ حالت کی کوئی وجہ نہیں جان سکے۔ چند دن بعد مجھے ایک خیال سوچا۔ نینی تال میں ایک انتہائی قابل مقامی ہندو نوجوان ڈاکٹر بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ ڈاکٹر جو بذات خود ہندو اور مقامی بندہ ہے، اگر آ کر بالا سنگھ کا معائنہ کرے اور اسے بتائے کہ اس کے اندر تری سیول کا شیطان موجود نہیں، تو شاید بالا سنگھ کو افاقہ ہو۔ تاہم یہ خیال بیکار ثابت ہوا۔ جب اس ڈاکٹر نے دہلیز پر بیٹھے بالا سنگھ کو دیکھا تو اس سے شک گزرا۔ چند سوال جواب کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ بالا سنگھ کے اندر شیطان گھس گیا ہے تو خوف زدہ ہو کر وہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا اور بولا کہ معاف کیجیے،
میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں بالا سنگھ کے گاؤں کے 2 افراد نینی تال میں موجود تھے۔ اگلے دن میں نے انہیں بلوا بھیجا۔ انہیں معلوم تھا کہ بالا سنگھ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور وہ کئی بار اسے ملنے کے لیے بھی آئے تھے۔ میری درخواست پر وہ بالا سنگھ کو اس کے گھر پہنچانے پر راضی ہو گئے۔ انہیں زیادہ راہ اور پیسے میں نے مہیا کیے۔ اگلے دن صبح کو وہ لوگ اپنے 8 روزہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ 3 ہفتے بعد یہ دونوں آدمی واپس لوٹے اور مجھے اطلاع دی۔ بالا سنگھ نے یہ سارا سفر آسانی سے طے کیا۔ رات کو جب بالا سنگھ کے گرد اس کے سارے دوست اور رشتہ دار جمع تھے تو بالا سنگھ نے کہا کہ 3 سول کا شیطان چاہتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر 3 سول کو لوٹ جائے، تاہم واحد حل یہ ہے کہ وہ مر جائے۔ یہ کہہ کر بالا سنگھ زمین پر لیٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ اگلی صبح ہم نے اس کی ارتھی جلانے میں مدد کی۔ میرے خیال میں توہم پرستی خسرے کی طرح ہے۔ جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو اس سے بہت افراد متاثر ہوتے ہیں، لیکن کئی افراد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو اتنا قابل فخر نہیں سمجھتا کہ پہاڑی علاقے میں رہنے کے باوجود بھی میں نے بالا سنگھ والی توہم پرستی کو نہیں اپنایا۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں توہم پرست نہیں، لیکن چمپاوت کے آدم خور شیرنی کے شکار کے دوران بنگلے میں جو واقعات پیش آئے، یا ٹھاک کے ویران گاؤں سے رات کو آنے والی چیخ ہو، یا جو شیر کے شکار کا ایک واقعہ جسے میں بار بار ناکام ہوا ہو، کی وضاحت پیش کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یہ واقعہ کچھ ایسا ہی ہے۔